اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں مختلف صورتوں میں مختلف انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے واقعات ذکر فرمائے ہیں. بعض انبیاء کے واقعات کو اللہ نے متعدد صورتوں میں ذکر فرمایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان انبیاء کے واقعات متعدد صورتوں میں مختلف اسالیب سے اللہ نے بیان فرمایا. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ من اولہ الی آخرہ ایک ہی صورت میں ذکر فرما دیا، اور سابقہ واقعات جو ہم نے پڑھے ہیں الحمدللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا اللہ کی توحید کے لیے ثابت قدم رہنا، اپنی قوم سے مقابلہ کرنا، بتوں کا توڑنا، پھر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دعوت میں ابتلا و آزمائش میں آنا کہ زندہ آگ میں ڈالے گئے، پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا آگ کو گلو گلزار بنا دینا. یہ واقعہ ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے اور سنا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. لوط علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کے انتہائی برے لوگوں سے واسطہ پڑا، جو سب سے خبیث حرکتوں میں مبتلا تھے. لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو انہوں نے نہ مانا، لوط علیہ السلام کی مخالفت کی. اللہ کے فرشتے آئے، لوط علیہ السلام کے فرشتوں کو مہمان سمجھ کر حضرت لوط کے گھر کا محاصرہ کیا. یہ سارے واقعات آپ پڑھ. لوط علیہ السلام کے واقعے کے بعد پھر اللہ نے سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو علم بھی دیا، حکم بھی دیا، یعنی بادشاہ بھی بنایا اور علم بھی عطا فرمایا. سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز عطا فرمائی اور اس میں ایسا درد بھرا ہوا تھا کہ پرندے رک جاتے تھے، اور جب آپ تسبیح پڑھتے تو اللہ کے پہاڑ جو ہیں وہ بھی شریک ہوتے. سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے لوہے کے حلقات بنا کے زرہ بنانا جو ہے وہ علم عطا فرمایا، اور لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا، جدھر چاہیں جیسے چاہیں موڑ لیں. لیکن اس کے ساتھ آپ ہی کے بیٹے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے علم اور حکم اور خاص
فہم عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی جو کائنات میں کسی کو نہیں، کہ آپ کی بادشاہت جو ہے صرف انسانوں پہ نہیں، جنات پہ بھی تھی، پرندوں پہ بھی تھی، حشرات پہ بھی تھی۔ اللہ نے بڑی تفصیل سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا، ان کے فیصلوں کا ذکر فرمایا، آپ کا چیونٹی کی بات کو سننے اور سمجھنے کا ذکر فرمایا، ہدہد کی بات کے سننے سمجھنے کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ ہوا آپ کے مسخر کر دی، آپ کے تابع کر دی، اور آپ اپنے تخت پہ جب بیٹھتے اپنے وزراء اپنے خدام کے ساتھ اور ہوا کو حکم دیتے تو آپ کے تخت کو لے کے اڑتی تھی۔ ان تمام واقعات کے ذکر کرنے کے اندر یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہوتی ہے تسلی قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے نبی کا اطمینان اور تسلی فرماتے ہیں کہ میرے مدنی آپ نہ گھبرائیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی امتحانوں سے گزرنا پڑا، ان کی قوموں نے بھی ان کو ستایا، ان کی تکذیب کی، مقابلہ کیا، تکلیفیں پہنچائیں، انبیاء کو شہید کیا گیا، انبیاء کو آگ میں ڈالا گیا، انبیاء علیہ السلام کے سروں پہ آرا رکھ کے ان کو چیرا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو، اور ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی اسی طرح صبر کریں جیسے سابقہ انبیاء نے صبر کیا، اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک کے لیے ہے، ان کے لیے عبرتیں ہیں، ہدایتیں ہیں کہ دیکھو اکیلا ابراہیم ہے لیکن توحید کے لیے کھڑا، اقتدار مخالف ہے، قوت مخالف ہے، خاندان مخالف ہے، پوری قوم مخالف ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں ذرا سی بھی کمزوری نہیں آئی۔ تو ہمارے لیے بھی ایک سبق، اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات میں امت کے لیے عبرتیں رکھی ہیں کہ دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم جب گناہوں میں مبتلا ہوئی، انجام کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب مردوں سے بدفعلی اختیار کی تو اللہ نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ اس عذاب کی کوئی مثال نہیں ملتی، کہ ان کی بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑا گیا، آسمانوں تک لے جایا گیا، اور پھر اوندا گرایا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عبرت ہو کہ تم ایسے گناہوں میں پڑو گے تمہارے ساتھ بھی پھر یہی ہوگا۔ اور ساتھ ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ دیکھیں لوط علیہ السلام اکیلے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، بیوی بھی ساتھ نہیں ہے، صرف اپنے بچیوں کو لے کے آپ باہر نکلے۔ تو اللہ کے راستے میں ایسے امتحان آیا کرتے، اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اشد بلاء الانبیاء، اور ایک روایت مبارکہ میں ہے اشد بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ سب سے بڑے امتحان انبیاء پہ آتے ہیں، اس کے بعد جیسے جیسے بندے کا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، اسی طرح آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ بھئی ایک صالح آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، دیکھو عذاب میں ہے، وہ عذاب نہیں، اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کی بٹھی میں ڈال کے اس کو پوری دنیا کے لیے مقتدا بنانا چاہتے ہیں کہ مقام امامت امم جو ہے وہ ایسا آسان نہیں ہوتا ہے۔
اسی لیے میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، فرمایا اوذیت فی سبیل اللہ لم یؤذ نبی قبلی قط، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو ایسی تکلیفیں نہیں دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیں کہ صحابہ کن کٹھالیوں سے نکلے ہیں۔ تو یہ سنت اللہ ہے کہ جس آدمی کا جتنا بڑا مقام صلاحیت ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور ان تمام واقعات میں صداقت نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سالہ زندگی آپ کی مکہ مکرمہ میں بسر ہوئی، اور یہ وہ دور ہے جب کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، وسائل علم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اسفار علمی نہیں ہے کہ آپ نے سفر فرمایا ہو علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کے 2 سفر ہیں تجارت کے، اور دونوں دفعہ تجارتی سفر ہے جس میں علم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل تھی حضور پاک کی صداقت کی کہ ایک ایسا نبی جو امیین میں بھیجا گیا، اور خود بھی النبی الامی، جس نے کسی سے نہیں پڑھا، اور وہ ایسی خبریں دے رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں، اور وہ قومیں موجود ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی ہیں، یہود موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، اور ایک لفظ کی تردید نہیں کر سکتے۔ یعنی جب نجاشی نے سنا، جو اپنے دور میں حبشہ کا بادشاہ تھا، اور جب ہرقل نے سنا، جو اپنے دور میں ایک بہت بڑی یعنی امپائر کا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ تھا، اس نے جب ان دونوں بڑے بڑے بادشاہوں نے، اور دونوں مخالف ہیں، دونوں مسلمان نہیں، دونوں عیسائی ہیں، اور پھر عام آدمی نہیں، بادشاہ ہے، ان دونوں نے جب قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ نکلے، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ واللہ خدا کی قسم ہے، جو کچھ اس کتاب نے فرمایا ہے بالکل حق ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ النبی الامی ایک ایسی خبر دے رہے ہیں جو آپ سے سینکڑوں صدیاں پہلے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کا دور ان سے پہلے گزر گیا، لیکن اللہ کا نبی ایسے خبر دے رہے جیسے آپ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ تو ان واقعات مبارک میں دلیل ہے نبوت اور رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ لا شک فی ذالک کہ بھی یہ باقی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ خبریں جو ہیں یہ کتابی نہیں ہیں، بلکہ یہ خبریں تو وحی کی خبریں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو بتلائی۔ دیکھیں نا، اب تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، دنیا میں مادی لحاظ سے اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے، مادی اعتبار سے، یعنی ان کے عروج کی انتہا ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اب انتہا ہو گئی ہے تو کٹنے کا وقت بھی آ گیا ہے انشاءاللہ۔ جب فصل پک جاتی ہے تو آخر کٹتی تو ہے۔ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے،
وہ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے شاہی محل پہ کھڑے تھے تو آپ نے پانی طلب فرمایا، کنیز میں بڑے بلوری جام میں پانی پیش کیا اور بڑا نفیس قسم کا وہ جام تھا، گلاس تھا، بادشاہ کے لیے تھا، انتہائی لطیف اور انتہائی نفیس اور بالکل یعنی شیشے کا جام، لیکن ایسے جیسے کاغذ کا بنا ہو۔ خدا کی شان ہے کہ بادشاہ نے لیا اور ایک گھونٹ پیا اور رکھنے جو لگے نا تو وہ اوپر کھڑے تھے شاہی محل کے چھت پہ، تو اب ان کے ہاتھ سے وہ گلاس جو گرا نا تو وہ سیدھا نیچے گیا، اور نیچے بھی فرش ہے، شاہی محل ہے کہ نیچے مٹی تو تھی نہیں۔ گر گیا اور نوکر بھاگے، ملازم بھاگے، کنیزائیں بھاگی اور دیکھا تو گلاس ٹوٹا نہیں۔ تو جناب بڑی شور ہو گیا بادشاہ کی عظمت کا اور بادشاہ کی شان کا کہ دیکھو ہمارے بادشاہ کی عظمت کی، اتنا دور سے ایک نفیس گلاس جو ہے وہ پتھر پہ آتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں۔ لیکن بادشاہ اداس ہو گئے اور فوراً اپنے کمرے میں چلے گئے، تو ملکہ نے آ کے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ پریشان ہو گئے؟ تو بڑی آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اتنی دور سے ایک جام گرتا ہے اور وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ملکہ، معلوم ہوتا ہے کہ میرے بخت کی انتہا ہو گئی۔ یہ ممکن ہے کہ اتنی دور سے ایک گلاس گرے اور شیشے کا ہو، نفیس ہو، پتھر پہ جائے اور وہ ٹوٹے نا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب میرا امتحان شروع ہونے والا ہے اور میرے بخت کی انتہا ہے۔ اور وہی ہوا کہ چند دنوں میں بس جہاز کا انقلاب آیا اور اس کے بعد وہ فقیر ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے اس وقت یہودیت ہو یا نصرانیت ہو، مسیحیت ہو، اور جتنے لادین قوتیں ہیں وہ اپنے علم کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے اور میڈیا کے اعتبار سے اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی۔ پورے عالم میں کہیں ایک سوئی بھی گر جائے نا وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، سمندروں کی تاہ جو اس کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو اس کو بھی وہ دیکھ لیتے ہیں، آنے والے موسموں کے بارے میں بھی خبردار کر دیتے ہیں، طوفانوں کے بارے میں بھی بتلا دیتے ہیں، زلازل کے بارے میں بھی بتلا دیتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا۔ اتنی معراج علم پہ پہنچنے کے بعد ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، آج تک اللہ کے قرآن کی ایک خبر کو کہہ سکے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے؟ ورنہ ان کے بس میں ہو تو وہ تو جناب آپ کو اللہ معاف کرے سگنی کا ناچ نچا دیں، وہ تو کہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ تو کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی اسلام میں عورتوں پہ بڑی پابندی ہے، یہ کہہ دیتے ہیں اسلام نے جی عورت کو قید کر رکھا ہے اور جکڑ رکھا ہے اور عورت کی کوئی آواز نہیں ہے، حقوق نہیں ہے، اس کو آدھا انسان قرار دیا گیا ہے، اس کا میراث میں حصہ کم رکھا گیا ہے۔ یہ باتیں تو کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی غلط ہے۔ یعنی ایسی باتیں تو کرتے ہیں، یہ تو کہہ دیتے ہیں جی اسلام میں جو سزا ہے کہ ہاتھ ہی کاٹ دو، یہ تو بڑی وحشیانہ سزا ہے،
اور رجم کر دو، پتھر مار مار کے دونوں بندوں کو مار ڈالو۔ دیکھو جی اب تو یہ ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں، اور یہ تو بہت پرانے دور جاہلیت کے مجرموں کے لیے سزائیں تھیں، اب تو ہم بڑے آگے بڑھ گئے ہیں، یہ باتیں تو کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ ان کی آزادی کا یہ عالم ہے، اور جس کو وہ آزادی سمجھتے ہیں آج اس کا یہ عالم ہے کہ ایک سال میں لاکھ یعنی ہزار نہیں لاکھوں سے زیادہ کنواری مائیں ان کے ملک میں ہوتی ہیں، کہ لڑکی کنواری ہے لیکن بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ آزادی ہے۔ اسی طرح لاکھوں اولادیں، لاکھوں بچے بچیاں ایسی ہیں بیچاری جب اسکول جاتی ہیں ان کو پتہ نہیں باپ کا نام کیا لکھیں۔ یہ اگر آزادی ہے تو یہ آزادی خدا کرے کہ انہیں مبارک ہو۔ اگر اسی کا نام آزادی ہے کہ آدمی مرد اور عورت جو ہے وہ پارکوں میں اور سڑکوں پہ اور بیچ پہ اور ریت پہ اور جنگلوں میں اور عام جگہوں پہ ایک دوسرے سے نعوذ باللہ برائی کرے جیسے جانور کرتا ہے، اگر یہ آزادی ہے تو خدا ان کو مبارک کرے، امت اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اگر اسی کا نام آزادی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پاک نے آدم علیہ السلام کی خبر غلط دی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نعوذ باللہ غلط بتایا ہے، اور اس زمانے میں بابل میں یا عراق میں کوئی حضرت ابراہیم تھے ہی نہیں، نہ کوئی آگ تھی، نہ ڈالے گئے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اور بی بی مریم نہیں تھی، وہ اس دھوکے میں تو پڑ گئے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لہذا خدا کا بیٹا ہے، لیکن مانتے تو ہے نا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، قرآن بھی تو یہی کہتا ہے۔ ان میں فرقے بن گئے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے، سولی چڑھ گئے، کسی نے کہا قتل ہو گئے، کسی نے کہا دفن ہو گئے، ان کی قبر بن گئی، لیکن وہ جو قرآن نے فرمایا ہے کہ نہ ماں قتل ہو وما صلبو ہو، نہ قتل ہوا عیسیٰ، نہ پھانسی چڑھا عیسیٰ، ہم نے اٹھا دیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو قرآن بیان کر رہا۔ اسی لیے بہت بڑے الحمدللہ اللہ نے جہاں جہاں مجھے اپنی آواز پہنچانے کا موقع دیا ہے، اللہ کی رحمت سے ہم ان باطل فرقوں کو، اللہ کی رحمت سے ہم ان ظالم لوگوں کو جو اسلام کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں اللہ کے شکر سے کہ بھئی آپ ہمیں دکھلائیں کہ اگر مسلمان شرارت کرتا ہے، مسلمان فساد کرتا ہے، مسلمان فسادی ہے، آپ دکھائیں کہ 1400 سال میں ایک مسلمان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی ادنا سی گستاخی کی ہو، آپ ہمیں دکھلائیں کہ 1400 سال میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، بی بی مریم کی شان میں، امرأت عمران کی شان میں، بی بی آسیہ کی شان میں مسلمان کلمے پڑھنے والے نے کوئی 2 سطریں جو ہیں ان کے خلاف لکھی ہو، آپ ہمیں دکھلا دیں، اور ہم آپ کو سینکڑوں کتابیں دکھلاتے ہیں جس میں آپ نے ہمارے پیغمبر کو رنگیلا رسول بنا دیا ہے۔ تو فساد تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ اسی طرح دیکھیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اب دیکھیں ٹھنڈے دل سے دعا کریں اللہ پوری امت سے فساد رفع فرمائے۔
تو اتحاد کے دائی ہیں، ہم تو فساد کے مٹانے والے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، بڑی ایک میٹنگ میں بڑے اہم قسم کے لوگ تھے، اس وقت جھگڑا کو چل رہا تھا شیعہ سنی کا۔ اللہ کرے اللہ جھگڑوں سے بچائے، دعا کریں اللہ سب کو عقل دے، ہوش دے، فہم دے۔ آپ اللہ کے حرم میں ہیں، دعا کیا کریں۔ تو اتفاق سے میں تو مہمان تھا، مسافر تھا، باہر سے آیا ہوا تھا، لیکن سخن گسترانہ بات جو ہے وہ میرے گلے میں پڑ گئی۔ خدا جو تھا نا جی وہ مجھ جیسے دیوانے کے نام نکل آیا۔ سب نے مجھے جناب وہ ہدف بنا لیا کہ جی آپ بتائیں اب ان کا جھگڑا کیسے ختم ہو، اور آپ بتائیں کیسے ختم ہو، اور آپ بتائیں کیسے ختم ہو۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بات سنیں، اگر آپ باقی چاہتے ہیں کہ جھگڑا نہ ہو ملک میں، کوئی آپس میں جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، قتال نہ ہو، سر پھٹول نہ ہو، آپ مخلص ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل ہم تو چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو خیر نہیں مانتا کہ آپ چاہتے ہیں۔ نہیں جناب نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل ہم یقین دلاتے ہیں۔ تو میں نے کہا 2 لفظی بات ہے، 1 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی۔ آپ ایسا کریں کہ 1350 سال کی پوری ہسٹری میں ایک اہل سنت کی جماعت کی کتاب جو ہے سیدنا علی اہل بیت نبی کے خلاف ہمیں دکھا دیں۔ کہ اہل سنت ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی ہو، کیونکہ سب الحمدللہ اہل سنت ہے، باقی اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اہل سنت تو ہیں نا سارے۔ تو آپ ہمیں دکھلا دیں کہ کسی اہل سنت نے سیدنا علی، آل نبی، آل رسول، آل فاطمہ، حسن حسین، آل حسین، آل حسن، ان سارے اہل بیت رسول کی شان میں ایک کتاب، ایک رسالہ، ایک صفحے کا اشتہار کسی ذمہ دار اہل سنت والجماعت نے لکھا ہو، مجھے آپ دکھا دیں، ہم مجرم۔ کہ جی جھگڑا ہم نے شروع کیا، اس کے مقابلے پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، اصحاب رسول اللہ، ازواج امہات المومنین، اور ان سب میں زیادہ مظلومہ جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کے خلاف جو زہر اگلا گیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، فیصلہ کریں جھگڑا کون کرتا ہے۔ یہ آپ ختم کر دیں، جھگڑا ختم۔ وہ ہمارے علاقے میں ایک تھندار ہوتا تھا، پرانی بات ہے، ہم چھوٹے تھے، تو بہرحال وہ جہاں بھی ہوتا میں بڑا کنٹرول ہو جاتا، چوریاں ووریاں بند ہو جاتی اور لوگ امن سے زندگی گزارتے۔ میں ان کو چاچا چاچا کہتا تھا، میں چھوٹا سا تھا، تو وہ بھی پیار کرتے تھے مجھے والد صاحب کی وجہ سے۔ کہا تمہارے پاس یار کیا جادو ہے، جس تھانے میں بھیجتے ہیں تمہیں تو کنٹرول ہو جاتا ہے، فوراً چوری بند، ڈاکہ بند، قتل بند، فساد بند، امن ہو جاتا ہے 2-4 مہینے میں۔ یہ تمہارے پاس جادو ہے کہ وظیفہ پڑھتے ہو، دعا مانگتے ہو، ٹھنڈا اور بھی بڑے ہیں تم سے زیادہ سختی کرنے والے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا مکی صاحب لوگ چوروں کو پکڑتے ہیں، میں چوروں کی ماں کو پکڑتا ہوں کہ ماں کو مارو تاکہ چور پیدا نہ کرے۔ تم چوروں کو پکڑتے ہو، 2 پکڑ لو گے وہ 2 اور پیدا کر دے گی، ماں بیٹھی کی ہوئی ہے پیچھے۔ ہم نے کہا بڑا آسان حل ہے، میں تھانے پہ آتا ہوں، سارا ریکارڈ دیکھتا ہوں کہ یہاں چوروں کی نانی اور مائیں اور باپ اور دادا کون کون ہے، ان 2-4 کو پکڑ لیتا ہوں، چور خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ جب باپ ہی نہیں رہا تو یتیم بچے کیسے لڑیں گے؟
ماں ہی نہیں رہی تو اب یتیم اور کہاں سے پیدا ہوں؟ تو اصول یہ ہے میرا بھائی کہ اگر دنیا میں جھگڑا مٹانا ہے تو آؤ، ہم تو دعوت دیتے ہیں، ہمیں دکھاؤ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہماری بات، ہم اپنا جرم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں آپ دکھائیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی بے ادبی، سیدہ مریم صدیقہ کی شان میں کوئی بے ادبی۔ ہم اپنا جرم ماننے کے لیے تیار ہیں اور ہم تمہیں دکھاتے ہیں سیدنا محمد رسول اللہ، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، تمام انبیاء کے خلاف جو زہر اگلا گیا ہے وہ کس نے اگلا ہے؟ ایک اصولی سی بات یاد رکھیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ نبی نے نہیں فرمایا، یہ اس کا حکم ہے۔ ہے نا، اصولی بات ہے۔ ابھی ہاتھ کاٹنے کی سزا حضور پاک نے پارلیمنٹ میں پاس کرائی، اللہ کا حکم ہے۔ زانی کے لیے 100 کوڑے کی سزا حضور پاک نے اپنی کابینہ میں پاس کرائی ہے یا حکم خداوندی ہے؟ زانی اگر شادی شدہ ہے تو ان کی سزا رجم جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے یا حضور پاک کے صحابہ کا مشورہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حدود ہیں، قصاص ہیں، احکام ہیں، یہ سارے اپنی طرف سے دیے ہیں، یہ حکم خداوندی ہے۔ تو پھر کسی بد زبان کو میرے مدنی پاک کے خلاف زبان کھولنے کا کیا حق ہے؟ اگر یہ حکم خداوندی ہے، اگر یہ احکام منزل من اللہ ہیں، تو پھر کسی آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگانے کی کیا حق ہے؟ اور جس کو تم زمانہ دور جاہلیت قرار دیتے ہو اور اس کو جاہلیت کی سزائیں کہتے ہو، آج بھی ایک کمیشن بٹھا کے فیصلہ کر لو کہ امن اس قانون میں تھا یا تمہارے قانون میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا کہ صدا سے یمن سے لے کر مکہ تک، مدینے تک عورت جو ہے اکیلی ہوگی، سونے سے لپی ہوئی ہوگی، لیکن کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، یہ اس قانون خداوندی کی برکت تھی، آج کے قانون کی برکت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہے کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، کیوں؟ واللہ لا يحب الظالمین، مسلمان کبھی فسادی نہیں ہو سکتا، واللہ لا يحب المفسدین، مسلمان کبھی قاتل نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ قتل اتنا بڑا جرم ہے، اعد له عذابا مہینا، میں نے جس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھوں گا۔ مسلمان کسی کو خودکشی کی اجازت نہیں دے سکتا، حضور نے فرمایا جس نے جیسے خودکشی کی اسی طرح قیامت تک یہ سزائیں بھگتتا رہے گا جہنم۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان واقعات میں، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ قرآن پاک میں انبیاء کے قصے بیان فرمائیں؟ یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں ہے، تو قرآن ہے، یہ تو دستور عالم ہے، یہ تو دستور حیات ہے، یہ تو امن عالم کے لیے سب سے بڑی نوید ہے، یہ تو سب سے بڑا نسخہ کیمیا ہے جو میرا مدنی غار ہرا سے آیا اور اپنے ساتھ لایا ہے۔ اور یہ قرآن مقدس جو ہے یہ تو صرف کسی خاص قوم کے لیے نہیں آیا، وہ تو سب کو مخاطب کرتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا،
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. یہ قرآن تو وہ قرآن پاک ہے جس کی دعوت کی للکار آج بھی پورے عالم میں زندہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی گورے اور کالے میں فرق نہیں ہے. یہ قرآن تو وہ دستور ہمیں دکھلاتا ہے کہ جس میں حضرت بلال کو جو حبشہ کے لوگ ہیں اور غلام ہیں اور سیدنا ابی بکر قریش کا ایک بہت بڑا آدمی ہے لیکن بلال کو کہتے ہیں سیدنا بلال. یہ قرآن تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ میرے مدنی کی چاروں طرف نظر تو ڈالو, کہیں تمہیں ابو بکر کرشی نظر آئے گا, عمر نظر آئے گا, علی نظر آئے گا, حمزہ نظر آئے گا, سلمان فارسی نظر آئے گا, صہیب رومی نظر آئے گا, بلال حبشی نظر آئے گا. یعنی جس میں تمام مکان اور زمان کی قیدیں مٹ جاتی ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد. سب ایک آدمی ہے, ایک ملت ہے, ایک دین ہے, ایک بھائی ہے. اور اسلام نے آگے لسانی جھگڑوں کو, قومی جھگڑوں کو مٹایا ہے نہ کہ ابھارا ہے. باقی یہ ہوتا ہے کہ اگر چند آدمی فساد کریں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اسلام پہ الزام لگا دو. دیکھو نا, چند آدمی اگر قرآن پڑھ کے بھی نماز نہ پڑھیں تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ قرآن میں کوئی کمی ہے. چند آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہ دیں تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اسلام کے احکام میں کوئی خامی ہے. وہ تو افراد کی خامی ہے نہ کہ امت کی خامی ہے. اسی طرح ہر قوموں میں لوگ پیدا ہوتے ہیں, ہر برادری میں لوگ ہوتے ہیں, شریف بھی ہوتے ہیں, ڈاکو قاتل بھی ہوتے ہیں. ایک ہی برادری کے لوگ ہوتے ہیں, ان میں اولیاء اللہ بھی پیدا ہوئے, عابد بھی پیدا ہوئے, حاجی بھی پیدا ہوئے, چور بھی پیدا ہوئے. اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ساری قوم کو الزام لگا دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین کر لے پوری دنیا, پورے عالم کو یہ بھی یقین کر دینا چاہیے کہ جس طرح قرآن کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہے, اسی طرح قرآن کی یہ خبر بھی یقینی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ نور اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن یہ خود مٹ جائیں گے, اسلام نہیں بجھے گا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور ہمیں بالکل اسی طرح یقین ہے جیسے ابھی سامنے کعبۃ پر یقین ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں گے. یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم مسلمان کہلانے کے باوجود مسلمان نہ بن سکے. یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم دین کے دعوے دار ہونے کے باوجود بھی دین پہ نہ چل سکے. یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہمیں سبق یہ ملا تھا ولا تفرقوا, ہمیں سبق یہ ملا تھا کہ آپس میں لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. لیکن ہم نے اپنے اپنے مفاد کے لیے ہر مقام پہ ہر محلے میں 1.5 اینٹ کی اپنی اپنی مسجدیں بنا لی اور امت کو جھگڑوں میں ڈال دیا. اور یہ جھگڑے بھی یاد رکھ لیں, یہ جھگڑے بھی یاد رکھ لیں کہ جتنے آج ہمارے ملکوں میں جھگڑے ہیں, جتنے آج فساد ہیں, یاد رکھیں ان فسادات کے پیچھے بھی مسلمان نہیں ہے. ان فسادات کے پیچھے بھی کہیں عبداللہ ابن سبا نظر آئے گا, کہیں عبداللہ ابن سبا نظر آئے گا, کہیں کوئی کلائب نظر آئے گا, اور کہیں کوئی کافر نظر آئے گا, کہیں کوئی نظر آئے گا کہ ان لوگوں نے ڈیوائیڈ اور رول کے تابع جہاں جہاں آئے وہاں خود فتنے پیدا کرائے, اور وہ فتنے ہمارے گلے میں پڑ گئے. وہ فتنے کرانے والے تو یہ ہیں. اسلام تو امن کا نام ہے. آپ دور نہ جائیں, 1200 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں.
میرے محبوب کے دور اور دور خلافت راشدہ یہ ایک تاریخی حقائق ہیں جن کا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا. پہلے میرے مدنی پاک کا دور ہے، اس کے بعد سیدنا ابو بکر کا دور ہے، خلافت راشدہ کا دور ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، بنو امیہ کا دور ہے. اس کے بعد دیکھیں پھر بنو عباس کا دور ہے. اسی طرح سے آپ چلتے آئے دیکھیں کہ 1200 سال میں ہمارے کم از کم یعنی ہمارے خطہ ہند میں کہیں کوئی جھگڑا، کہیں کوئی لڑائی، کہیں کوئی مناظرہ، کہیں کوئی سر پھٹول، کہیں ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی نہیں ہوئی. یہ کب شروع ہوئی؟ جب انگریز ملعون نے قدم رکھا. تو فساد بھی تم کراؤ. یہ تو وہی بات ہے نا، جیسے فارسی کے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ چدلا ورست دزدے کہ بکف چراغ دارت. انہوں نے کہا یار کمال ہے اس چور کی بہادری پر کہ چوری کرنے کے بعد لیمپ ہاتھ میں پکڑ کے چور کو ڈھونڈنے میں بھی ساتھ ہے. چوری بھی کر لی اور لیمپ پکڑے ہوئے بھاگو چوری ادھر گیا تاکہ وہ ادھر نکل جائے، ہم ادھر ان کو لے جاؤں. تو ان تمام فسادات کی جڑ، ہاں اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ پھر میرے جیسے کمزور مولوی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ تم نے بڑے آدمیوں نے تو دین پڑھا نہیں. بڑے آدمیوں نے تو انگریزی پڑھنی تھی، بڑے آدمیوں نے تو مشنری سکولوں میں پڑھنا تھا، بڑے آدمیوں نے تو کافروں کی یونیورسٹیوں میں جا کے ڈگریاں لینی تھی. دین پڑھنے والے تو ہم جیسے غریب غربا لوگ تھے. کوئی غریب تھا، کوئی لوہار تھا، کوئی درخان تھا، کوئی موچی تھا، کوئی چھوٹی موٹی قوموں کے آدمی تھے. کوئی لنگڑا ہو گیا تو مسجد میں ڈال دو، اندھا ہو گیا تو مسجد میں ڈال دو، حافظ بن جائے گا. یعنی آج ہر اندھے کو حافظ کہا جاتا ہے. اس سے بڑی توہین ہے قرآن کی. یعنی وہ پڑھا ہوا بھی نہ ہو گیا حافظ جی یعنی اندھا جو ہے، یعنی اندھا مانا حافظ اندھا ہوتا ہے. اب وہ غریب لوگ جو تھے بیچارے، انہوں نے دین پڑھا، وہ مولوی بنے، انہوں نے مسجدیں سنبھالی، اور دشمنوں نے ان کو خرید لیا. ایک آدمی کے پاس 10 روپے نہ ہو، اس کو آپ 2 لاکھ روپیہ رات کو دے دیں، صبح جو مرضی آئے پمفلٹ لکھوا لیں. وہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا، بہت باضمیر لوگ ہوتے ہیں جو غربت کے باوجود بھی نہیں بکتے. ورنہ تو صاف ہے مجبوری ہے اس کی. اس بیچارے نے غربت کے عالم میں زندگی گزاری. اب اس کا بھی تو دل کرتا ہے کہ یار یہ فاسق فاجر لوگ ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، زانی ہیں، ان کے نیچے تو لینڈ کروزر ہیں اور پجیرو ہیں اور گن مین ہیں اور ان کے جناب محل ہیں، اور میں سارا دن قرآن پڑھاتا ہوں، کالا کالا رسول اللہ کہتا ہوں. یار میرے پاس تو کچھ ہونا چاہیے. جب آیا تو وہ بھی بک گئے. انسان تھے اور کمزور تھے، اور جو ان میں بڑے خاندانوں کے لوگوں نے علم پڑھا الحمدللہ، وہ کٹ تو گئے لیکن جھک نہ سکے. اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی مثالوں میں بڑی بڑی اونچی باتیں کہہ جاتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں نا کہ سعدیہ شیرازیہ سب کے مت کمزاد را، کمزاد جو ملا شوت گلا گنت استاد را. کمزاد کو نہ پڑھایا کرو، یہ پڑھ جائے گا سب سے پہلے استاد کا مخالف بنے گا. تو میرے عزیز یاد رکھو کہ اسلام میں یہ واقعات جو اللہ نے قرآن میں لکھے ہیں کہ کہیں آپ کھولتے ہیں تو آدم علیہ السلام کا قصہ ہے،
کہیں آپ دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام آنسو بہا رہے ہیں، کہیں آپ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، کہیں آپ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام بازار مصر میں بک رہے ہیں، کہیں آپ دیکھتے ہیں تو جناب قرآن میں داؤد و سلیمان کا ذکر ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں تو لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں تو نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ سارے واقعات کیوں ہیں؟ خدا کے لیے ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے ہدایت حاصل کرو، اور ان کو پڑھنے کے بعد اپنے دین کے سچے ہونے پر، اپنے مدنی محمد مصطفیٰ کے سچے ہونے پر اپنے سینے اور زیادہ کھول دو کہ الحمدللہ ہمارا مدنی پاک نے جو لفظ فرمایا ہے وہ حق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ واقعات ذکر فرمائے ہیں، اور آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی یاد کرے کہ جب ایوب نے ہمیں پکارا، ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ یا حضرت آدم کو پکارا، یعنی حضرت آدم کی شان تمہارے پیروں سے بھی کم تھی۔ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين۔ میرے مولا مجھے تکلیف شدید، ظلمانہ شدید تکلیف پہنچی، میرا مولا آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ ہمیں سبق ملا کہ بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، کس سے مانگو؟ اس لیے سارے اس دعا کو پڑھ لو، اللہ ہم سب کی بیماریاں، پریشانیاں، ہر قسم کی ڈپریشن، ہر قسم کی تکلیفوں سے نجات دیتے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بیماری لگ جائے تو پھر اس دعا کو لازم پکڑ لو۔ یہ ایسی دعا ہے کہ بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی مشکل سے نجات مل جاتی ہے، جیسے حضرت ایوب کو ملی ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ جن دعاؤں کے بعد آگے اللہ نے اس کے قبول ہونے کا ذکر بھی فرما دیا ہے، یعنی جو دعا بھی ذکر کی اور آگے فرما دیا کہ ہم نے سن لی، قبول کر لی، تو فرمایا ان دعاؤں کو اسی یقین کے ساتھ مانگا کرو جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَظَنُّونَ کہ مچھلی والا پیغمبر کون؟ یونس علیہ السلام۔ اس نے جب مجھے اندھیروں میں پکارا کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتی ہیں کہ جب یونس نے مجھے پکارا فَاسْتَجَبْنَا ہم نے سن لیا، قبول کر لی دعا، ہم نے غم سے نجات،
تو جس دعا کے بعد آگے قبولیت کا بھی ذکر ساتھ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایسی دعاؤں کو لازم پکڑو۔ اگر قید ہو تو پھر لا الہ پہ زور دو، آیت کریمہ پہ زور دو۔ بیماری ہے تو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور کسی بڑے ظالم کا مقابلہ ہے تو رب انی مغلوب فانتصر۔ اور اگر کوئی مشکل ہے، کوئی دشمن لڑنے پہ آ رہا ہے تو وہی پڑھو جو صحابہ نے پڑھا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس لیے علماء نے لکھا، حضرت ایوب نے یہ دعا مانگی، مسنی الضر، قرآن نے بیان نہیں کیا کہ تکلیف کیا پہنچی، بیماری کیا تھی، تکلیف کیا تھی، قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن مفسرین نے بڑی تفصیل سے ایوب علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایوب کی دعا سن لی، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے جو آپ کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور صرف تکلیف نہیں، وآتیناہ اہلہ، اور جو آپ کا اہل بھی جدا ہو گیا وہ بھی ہم نے دے دیا، اور صرف وہ نہیں ومثلہم معہم، اور ان کے ساتھ اور بھی زیادہ اولاد اور نعمتیں دے دی، رحمتا من عندنا وذکری للعابدین، میری طرف سے یہ رحمت تھی اور یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اللہ فرماتی ہے میرا ایوب انا وجدناہ صابرا، اللہ فرماتی ہے میرا ایوب بڑا صبر والا تھا، ہر امتحان میں پورا اترا، ہر تکلیف میں اللہ کے دروازے پہ رہے، اور جب اللہ نے نجات دی تو کیسے دی، حکم دیا فضرب برجلک، اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر اپنے پاؤں کو اسی جگہ ماریں۔ میرا اللہ میں پاؤں ماروں گا زمین کیا ہوگا، فرمایا یہاں سے ہم چشمہ نکالیں گے، مغتسل بارد وشراب، اور اس چشمے میں غسل بھی کر لو اور اس چشمے کا پانی پی بھی لو۔ مفسرین نے لکھا ہے کتب سابقہ سے کہ اللہ نے جب بیماری کو ہٹایا تو صرف غسل کرنے کی دیر تھی کہ ساری تکلیفیں دور ہو گئی، اب بیوی بھی نہیں پہچانتی کہ ایوب بیٹھا ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ ہر تکلیف کے دور کرنے والا کون ہے، اور ہر دکھ سکھ میں کس کو پکارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور آپ بھی دعا کیا کریں اللہ عالم اسلام پہ جو مشکل وقت آ گیا اپنی رحمت سے دور فرما دیں۔ ایک آدمی تبوک سے حج کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے حج افراد کیا ہے، قربانی نہیں کی۔ حج افراد والوں کے لیے بکری دینا ضروری نہیں ہوتا، نہیں کی کوئی حرج نہیں ہے، تمتع کے لیے ضروری ہے، قران کے لیے ضروری ہے، لیکن افراد کے لیے کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو واجب نہیں۔ اس نے نہیں کی تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لغوی وضو مراد ہے، یعنی ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے۔ یہ بحث جو ہے نا میرا بھائی اسماء الرجال کی تہذیب التہذیب میں دیکھیں، آبی مخلوق یعنی سمندری مخلوق میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، باقی مینڈک کچھوا وغیرہ سانپ شاپ حلال نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہیں۔ بہرحال آپ لسان المیزان دیکھیں، آپ نے جب کتابوں کا حوالہ دیا ہے، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟
بہرحال عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروائے یا چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے. اگر صرف ٹک لگائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. ائمہ کرام برحق ہیں ان کی تقلید. ہاں بالکل میرے جیسے لوگوں کو تو کرنی پڑے گی، جو بہت بڑے عالم ہیں، ائمہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ان کو تقلید کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آدمی جماعت میں آیا پیچھے اکیلا کھڑا، بھائی نماز ہو جائے گی لیکن گناہ ہے. اکیلا نہ کھڑا ہو، صف میں ملے کوئی نہیں تو صف والے بندے کو ذرا اشارہ کرے وہ پیچھے ہٹا ہے تاکہ دو تو کم از کم کھڑے ہوں. نماز تو ہو جائے گی. اب کیا کرے غریب؟ وہ آیا اس وقت صفیں پوری ہو گئی، پیچھے کھڑا ہے، امید ہوتی ہے کوئی اور آ جائے گا، وہ بھی نہیں آیا. میں نے شرکا میں سہم خریدا ہے، شیئر خریدا ہے. کبھی نفع زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا میرا بھائی. جب تک کاروبار سامنے نہ ہو اس وقت تک کسی کو آدمی جائز یا ناجائز نہیں کہہ سکتا. آپ نے مثلا ایک کارڈ کمپنی میں حصہ لیا، مجھے کیا پتا وہ کیسے کاروبار کرتے ہیں، ان کے کاروبار کا کیا انداز ہے. اگر وہ اسلام کے مطابق ہے تمہارا شیئر جائز ہے، اسلام کے خلاف ہے تمہارا شیئر ناجائز ہے. اگر اس ملک کی کمپنی ہے تو ماشاءاللہ حیا کبار علماء کا فتویٰ دیکھ لیں، ان نے کہا ہے کہ یہ کمپنی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. بہرحال آپ چیزیں دیتے ہیں ادھار پہ، آپ کا 1,00,000 2 لاکھ ہر سال رہ جاتا ہے. میرا بھائی جو قرضہ ڈوب جائے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. پیسہ ہی نہیں رہا، جب سر نہیں رہا تو باقی ٹانگیں کہاں سے لے آئے ہم؟ وہ تو اصل ہی گیا نا، تو زکوٰۃ کس بات کی؟ ملے گا تو زکوٰۃ دیں گے. اگر ایک آدمی نے کاروبار کرتا ہے، مثلا کارخانہ ہے یا کپڑا ہے یا کچھ ہے، سال میں جو نفع آئے گا اس پہ زکوٰۃ ہے، دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ایک پلاٹ لیا ہے کہ گھر بناؤں گا، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر کچھ عرصے کے بعد نیت ہو گئی کہ بیچ دیا پھر زکوٰۃ ہے. اگر گاڑی جو ہے وہ قسطوں پہ لی جائے، اگر وہ قیمت طے ہو جائے کہ بھئی قسط پہ 1.5 لاکھ، نقد پہ 1 لاکھ، آپ نے قسط والی رقم قبول کی تو سودا گویا آپ نے 1.5 لاکھ میں خریدا ہے، وہ جائز ہو جاتی. لیکن کوشش کریں کہ ان چکروں سے بھی بچیں. زکوٰۃ کی رقم سے قبرستان کے لیے جگہ خریدی جا سکتی ہے جو بالکل نہیں خریدی جا سکتی. کیمرے والے موبائل پر جو فوٹو کھینچنا، فوٹو کیمرے والے سے کھینچو یا دوسرے کیمرے سے کھینچو، سب ناجائز ہے. میں جدے میں رہتا ہوں، میں مکے میں آیا تھا 2 دن پہلے، پھر میں نے مسجد عائشہ سے حج کا احرام باندھا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا. طواف کیا، آخری چکر میں اذان ہو گیا، پھر میں نے طواف پورا کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد سنت پڑھی، پھر 2 رکعت طواف کے پڑھے. لیکن ترتیب یہ ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت واجب ہیں، لہذا نماز کے بعد پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھو پھر سنت پڑھو. لیکن آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے. باقی ائمہ کے نزدیک طواف کے 2 رکعت بھی سنت ہیں. یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہوتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہوتے. ایک آدمی نے 11-12 کو تو کنکری ماری ہے، 13 کو نہیں ماری، کوئی حرج نہیں. مجھے دعا میں یاد رکھیں، آپ بھی یاد رکھیں. یغفر اللہ لنا ولکم. اذان سے کچھ منٹ پہلے جو ہے میرا بھائی، اذان سے کچھ منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے تبھی اذان ہوتی ہے نا. ایک بات یاد رکھا کرو،
اذان دیوال کے فوراً بعد یعنی 1 منٹ نہیں، کچھ 10-12 منٹ کے بعد ہوتی ہے، گویا پہلے دیوال ہو گیا۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ نہیں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں یا اعتراض ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ فلاں مولوی کب نماز پڑھ رہا تھا، فلاں کیا، اسی لیے اللہ نے آپ کو حرم میں بھیجا ہے۔ بیماروں کے لیے تو آپ بھی دعا کریں، اللہ پاک ہمارے سب بیماروں پہ بھی، آپ کے بھی، ہر مسلمان بیمار کو شفا کاملہ عطا فرما دے، سب بیماریاں دور فرما دے، سب جھگڑے دور فرما دے۔ اگر اگلی صف خالی ہے تو پچھلی صف والا آگے جا سکتا ہے۔ طواف کی جب تکبیر کہیں تو ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں، لگ جائے تو چوم لیں۔ طواف کے دوران ادب سے چلیں، نظر نیچے رکھیں، بلا وجہ ادھر ادھر نہ گھوریں، یہ مقام ادب ہے اور گویا کہ یہ نماز کے حکم میں ہے۔ مجھے وظیفہ آتا شادی کے لیے تو میں پہلے اپنی نہ کر لیتا، مجھے حقیقت ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت نہیں آتا۔ اگر مجھے وظیفہ آتا تو سب سے پہلے میں اپنے لیے پڑھتا، پھر تمہیں بھی بتاتا۔ تو اس سے یقین کر لو کہ مجھے نہیں آتا۔ جو بھی مشکل ہو 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، کیا وظیفوں کے چکر میں پڑے ہو۔ مستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد پکڑو صبر سے اور نماز سے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ 2 رکعت پڑھو، بس گر جاؤ خدا کے آگے، رو رو کے آنسوں سے داڑیاں تر ہو جائیں، دیکھو کام ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تم بھی تو بے دلی سے مانگتے ہو، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر وضو کرنے کے بعد تولیے سے بدن خشک کر لے کوئی حرج نہیں، نہ کرے کوئی حرج نہیں۔ اگر 10 تولے زیور ہے تو بہرحال 10 تولے پر یہ نہیں ہوتا کہ 2.5 تولے، 10 تولے کی قیمت کرو، قیمت جتنا بنے اس کے 2.5% دینا ہے۔ میرے والدین فوت ہو گئے، اللہ سب پہ مغفرت فرمائے، سب کو جنتی بنائے، سب کے لیے باغ جنت بنا دے۔ ایک نکاح جس کا مولوی نے پڑھا، وہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، یہ بھی وہی ہے جو لکھتا رہتا ہے، مجھ سے پڑھے نہیں جاتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد